حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک، ایک صحابی پوچھتے ہیں، ابو شریح روایت کرتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں جس سے جنت واجب ہو جائے میرے لیے۔ لو جی سردار صاحب، آسان چیز، آسانیاں پوچھنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں نا، کہا جی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی ایک صرف چیز بتا دے، ایک جس سے جنت واجب ہو جائے۔ اپنے دین کو سمجھو، آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کو سمجھو۔ یہ پیغام نہیں رہے آج، اگر یہ پیغام مسلسل دیے جاتے تو گردنیں نہ کٹتی، نفرتیں نہ بڑھتی، خون نہ بہتے۔ یہ پیغام بند ہو گئے۔ محبت کے پیغام، شفقت کے پیغام، الفت کے پیغام، مودت کے پیغام، یکجائی کے پیغام، یہ بند ہو گئے۔ اس کی جگہ نفرتوں نے لے لی، انتہا پسندی نے لے لی۔ ہمیں پلٹ کر محبتوں کی طرف جانا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت واجب ہو جائے، سیدھا جنت میں جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، یہ نسخہ بھی دے دیتا ہوں۔ فرمایا طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام۔ فرمایا تین کام کر لو جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا بات ہمیشہ نرمی اور محبت کی کرو، طیب الکلام، ہمیشہ جو گفتگو کرو اچھی کرو، اس گفتگو میں نرمی ہو، گفتگو میں پیار ہو، گفتگو میں مٹھاس ہو، گفتگو میں شیرینی ہو، گفتگو میں دوسرے کے لیے الفت ہو، گفتگو سخت نہ کرو، کرخت نہ کرو، نرم کرو، نرم دم گفتگو، ایک یہ کرو۔ دوسرا بذل السلام، ہر طرف سلامتی پھیلاؤ، امن پھیلاؤ، ہر طرف امن پھیلاؤ۔ یہ جو آپ السلام علیکم کہہ کے ملتے ہیں یہ بھی امن کا میسج ہے، تم پر امن ہو، تم پر سلامتی ہو، امن اور سلامتی پھیلاؤ۔ اور تیسرا ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ آپ دیکھ لیں سادہ سا نسخہ دیا، فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اب یہاں ایک نکتہ بتا دوں، کچھ چیزیں حقوق اللہ میں ہیں جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، کچھ حقوق العباد میں ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں۔ جو حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ہیں، ان میں کوتاہی ہو اگر ہو گئی تو اللہ خود معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ مگر بندوں کے حقوق میں تلفی ہو گئی تو اللہ کا قانون ہے وہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ تینوں چیزیں آقا علیہ السلام نے حقوق العباد کی بتائیں۔ فرمایا لوگوں سے گفتگو میٹھی کرو، سلامتی پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا اگر یہ تین کام کرو تو جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی ٹرم آج ہم نے نہیں بنائی کہ کوئی کہے کہ شاید آج ہم نے گھڑ لی ہے۔ یہ انتہا پسندی کا لفظ نہیں، 1500 سال قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ فرمایا انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے، انتہا پسند ہلاک ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتدال کی راہ پر، موڈریشن پہ چلو منزل کو پالو گے، اعتدال کی راہ پہ چلو منزل کو پالو گے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہے اسی طرح یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، ایک نصیحت فرما دیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا آقا کوئی اور نصیحت فرما دیں۔ فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ نہ کر۔ اس نے عرض کیا آقا آپ کوئی اور نصیحت فرما دیں۔ فرمایا لا تغضب۔ اس نے 3 بار پلٹ پلٹ کے سوال کیا، آقا علیہ السلام نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصے کی آگ بجھا دو۔ ارے یہ غصے کی آگ ہے جو نفرتیں پیدا کرتی ہے، جو گلے کٹواتی ہے، جو ایک دوسرے کا مال لوٹتا ہے، بندہ عزتیں لوٹتا ہے، خون بہاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ اگر غصہ کی آگ جو بھڑک اٹھی ہے یہ بجھ جائے تو درندہ سے پلٹ کر بندہ بن جائے گا، انسان بندہ بن جائے گا۔ گفتگو کو ختم کرنے کے لیے
آخری نقطے پر آ رہا ہوں گفتگو، اور بڑا امپورٹنٹ میسج ہے۔ یہ ساری باتیں انسانوں کی تھیں، یہ جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیام امن، جتنی باتیں اس وقت تک کی میں نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی، سنت مبارکہ کی، یہ سب انسانوں سے متعلق تھی۔ اسی طرح ہے، اب اختتام پر سن لو کہ سیرت پاک اس سے بھی کہیں وسیع تر ہے، اس سے بھی وسیع تر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے، آخری بات انسانوں کی کر لوں۔ آقا کا انداز دیکھیے، قربان جاؤں یا رسول اللہ، قربان جائیں آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، آپ کی محبت بھری ہستی پر۔ ایک شخص تھے، اس نے کوئی بڑا گناہ کیا، جس گناہ کے نتیجے میں اس کو سزا دی گئی، اور سزا کے نتیجے میں وہ شخص، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ گناہ ایسا تھا، اس کی سزا ایسی تھی، حد ایسی تھی، وفات ہو گئی۔ اب جو لوگ اس کو لائے تھے، اور اس نے آ کے خود اقرار کیا تھا، اس نے 4 بار اقرار کیا، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے منہ پھیر لیتے تھے۔ وہ پھر سامنے آ کے ادھر سے اقرار کرتا، آقا علیہ السلام پھر منہ پھیر لیتے کہ اب چلا جائے۔ وہ پھر ادھر سے آ کے اقرار کرتا، یا رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے، مجھ پر حد جاری کرے۔ آقا علیہ السلام پھر چہرہ انور پھیر لیتے۔ 4 بار اس سے گریز کیا کہ کہیں اس کو کوئی بھگا دے یا خود چلا جائے۔ وہ جب نہیں گیا اور کوئی چارہ نہ رہا، تو پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، بھئی جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھو کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، کہ کوئی بندہ خبر دے دے کہ تھوڑا سا مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کو بھیج دیں۔ وہاں سے خبر آ گئی کہ نہیں 100% پرفیکٹ ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا، اس کو سزا دے دی گئی۔ پھر اس کو کراس ایگزامن کیا کہ اس میں کچھ پھسل جائے گا۔ اس نے جب اپنے اوپر سزا جاری کروا دی خود، تو آقا علیہ السلام نے اس کے سزا ہو جانے کے بعد غم زدہ سے ہو گئے۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے سارے بخشش کی دعا کرو۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ صحابہ کرام سے دعا کروائی، سب نے اس کے لیے استغفار کیا۔ اس کا نام تھا ماعز۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے اس کو برا بھلا کہا، وہ جو شخص جس کی ڈیتھ ہو گئی، فرمایا خبردار، اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ایک بہت بڑے طبقے پر اس کی توبہ تقسیم کر دوں تو ہزاروں کی بخشش ہو جائے۔ اس کو لان تان نہ کرو۔ پھر آپ چپ بیٹھے تھے، صحابہ کرام سے جو ان کو لے آئے تھے وہ سامنے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلا ترکتموہ لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ۔ آقا نے فرمایا تم اس کو کیوں لائے تھے ہمارے پاس؟ اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ کپڑا ڈال دیتے، چھوڑ دیتے، شاید وہ توبہ کر لیتا، اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا۔ تم کیوں لے آئے؟ میں آپ کو ہیومینیٹیرین بیہیویئر بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کتنے کمپیشنیٹ تھے، کتنے مرسیفل تھے، کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے۔ شریعت کی حد ہے، اس پر بھی دکھی ہیں، آقا علیہ السلام نہیں دینا چاہتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا طرز عمل۔ میں نے آپ کو کہا کہ گناہگاروں کے ساتھ بھی شفقت کا عالم یہ تھا۔ انسانوں کی بات ختم ہوئی، گفتگو کے اینڈ پر بتا رہا ہوں حضور کی سیرت پاک کا یہ گوشہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کی ایک بلی تھی، بلی۔ بلی نے کوئی اس کا برتن توڑ دیا ہوگا یا اس کا کوئی چیز گرا دی، کوئی وجہ ہوگی، اس نے ناراض ہو کر بلی کو باندھ دیا اور 2-3 دن باندھے رکھا، کھانا پینا اس کو نہیں دیا، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلی مر گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بلی کی جان لینے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عورت کو دوزخ میں پھینکا، اس کے سارے عمل برباد گئے۔
جو کچھ عمل کرتی رہی تھی سارے جل گئے، برباد ہو گئے۔ ایک بلی کی جان لینے پر اسے دوزخ دی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث، وہ بھی متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے دن مجلس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص تھا، ایک اور شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، فاسق تھا، گناہگار تھا، اس کو پیاس لگی، گزرا رستے سے ایک کنواں دیکھا، اس کنویں میں سے پانی نکال کے پیا، جانے لگا تو دیکھا ساتھ ہی ایک کتا بیٹھا ہے، اور کتا پیاس کے مارے مر رہا ہے، اس کی زبان نکلی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کتا مر جائے گا، وہ رک گیا، پھر دوبارہ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کے اپنے ہاتھ سے کتے کو پلایا، اور جب کتے نے پانی پیا تو اس کی جان میں جان آ گئی، بچ گیا۔ آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا، اس کا عمل کتے کو پانی پلا کر جان بچانا اللہ نے قبول کیا، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس شخص کو کتے کی جان بچانے کے عوض اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اس ایک عورت کو سارے اعمال ضائع گئے، بلی کی جان لینے کے باعث جہنم میں دھکیلا گیا، اس شخص کے سارے گناہ معاف ہوئے، اس ایک کتے کی جان بچانے کے باعث اللہ پاک نے اس کو جنت عطا کی۔ اور جب اسے یہ حضور بیان کر چکے تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا ان کتوں اور بلیوں کے معاملے میں بھی اجر ملتا ہے؟ کتے اور بلی کے ساتھ اگر ایسا کوئی میٹر ہو اس پہ بھی اجر ملتا ہے؟ فقال فی کل کبد رطبۃ اجر، فرمایا ہر جاندار شے، ہر جاندار شے، کتا ہو یا بلی، اس کے ساتھ بھلائی کرنے پر اجر ملتا ہے۔ تو اسلام تو وہ دین ہے جو کتے کے ساتھ بھی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں پھر اینڈ پر بتا رہا ہوں، 17 جون کو وہ کتے تو نہیں تھے حکمرانوں جن 14 انسانوں کی لاشیں گرائیں، 17 جون کو وہ نہ کتے تھے نہ بلیاں تھیں۔ یہاں تو کتے کی جان بھی نہیں لے سکتے آپ سیرت مصطفیٰ میں اور دین مصطفیٰ میں، آقا کے دین میں، اس کی جان بچانے سے جنت ملتی ہے، اور کتے بلی کی جان لینے سے دوزخ ملتی ہے، اس کی ناحق جان بھی نہیں لے سکتے۔ آپ نے ناحق انسانوں کی جانیں لیں، 90 انسانوں کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کیا۔ یہاں مدتوں سے کراچی میں ہر روز کتنی جانیں جاتی ہیں، کتنے خون بہتے ہیں، ہے کوئی کسی کا پرسان حال؟ کب انسانوں کی لاشیں گرنے کا عمل ختم ہوگا؟ کب یہاں انسانیت کا احترام آئے گا؟ کہاں انسانی خون جو آج پانی سے بھی ارزاں ہے، کب اس کا تحفظ اور اس کی حرمت پیدا ہوگی؟ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ کافروں سے بدتر ہیں، اور کافر میں انہیں کہتا ہوں جو کسی لحاظ سے بھی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسانوں کی جان لینے والوں، یہ آقا علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا حدیث پاک میں، کسی نے چیونٹیوں کو آگ لگا دی تھی، چیونٹیوں کو، فرمایا کس نے جلایا ہے چیونٹیوں کو؟ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے۔ فرمایا خبردار، ان کا رب اللہ ہے، آگ کی سزا دینا آگ کے مالک کا کام ہے، تم نہیں دے سکتے۔ اسلام میں اور سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، کسی جانور کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ ہم اگر پاکستان کو اسلام کا، جمہوریت کا، انسانیت کا، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں احترام انسانیت پر پاکستان کے کلچر کو استوار کرنا ہوگا، ہمیں خدمت انسانیت پر کلچر کو استوار کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس میسج کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، ہم سچے عاشقان رسول ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا تحفہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تحفہ ہے۔ میرا دل یقین جانیے پھر خوش ہو رہا ہے آپ کا منظر دیکھ کر، حد نگاہ تک، یعنی اینڈ تک کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جو خالی ہو۔ ایک انسانوں کا سمندر ہے، کراچی کے لوگوں نے جی خوش کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت
آپ کے دلوں کو آقا علیہ السلام کے عشق کے نور سے بھر دے، آپ کو سلامتی عطا کر دے، میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، بزرگوں کو، میری ماؤں کو، اللہ پاک آپ سب کو سلامتی دے، امن دے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے، اور آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ آپ سب کے سروں پہ رہے۔ کراچی کے امن بحال ہو، اور اس کے امن کی بحالی میں اللہ رب العزت آپ کو ایک کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ نشتر پارک ہے جہاں آج سے کئی سال پہلے 12 ربیع الاول کی رات، اسی میلاد کی رات، یہاں دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، بم بلاسٹ ہوا تھا، اور 50 سے 60 کے قریب علماء اور حضور کے عاشق اور غلام شہید ہوئے تھے۔ کتنے لوگ اس دھرتی پر شہید ہو گئے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، صرف اس لیے کہ یہ کمزور ہیں، یہ طاقتور نہیں ہیں، یہ فرعون نہیں ہیں، قارون نہیں ہیں، یہ یزید نہیں ہیں۔ یہ ملک صرف طاقتوروں کے لیے نہیں اور دولت مندوں کے لیے نہیں، یہ کمزوروں اور غریبوں محروموں کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ علماء کرام کو پیغام یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کے ساتھ میلاد پاک کا یہ جو پیغام ہے، حضور کی سیرت طیبہ کے اس گوشے کو لوگوں تک پہنچائیں کہ امن اور محبت یہ حضور کی سیرت پاک ہے۔ امن اور محبت یہ دین اسلام کا کرکس ہے، نچوڑ ہے۔ امن اور محبت ہی اسلام کا معنی اور مقصود ہے، اور امن اور محبت ہی پاکستان کا پورا معنی اور مقصود ہے۔ اگر امن اور محبت ہم بحال کر لیں، امن اور محبت کو، تو ہم پورے پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح کشمیریوں پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں کشمیریوں پر، اس درندگی پر حکمرانوں کے منہ بند ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اس جبر کی، بربریت کی جو کشمیری قوم کی ہو رہی ہے، اور ہم پوری عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے نام پر وہاں بھی انسانیت کے خون بہانے کو روکا جائے، اور سکھوں جو برادری ہے پورے وہاں بھی قتل عام ہو رہا ہے، ان کو بھی حفاظت دی جائے۔ پاکستان کے اندر بھی مسلم ہو یا نان مسلم، ساروں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی اگر ہم نہیں بناتے تو پھر نہ اسلام پر ہم عمل پیرا ہیں، نہ آئین پر، نہ قانون پر، نہ پاکستان کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ کہ لوگ آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگر وہ آزادی، امن اور تحفظ نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا کرے، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں ہمیں زندہ رکھے۔ دعا کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں زندہ رکھے، آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے۔ باری تعالیٰ ہمارے گلے میں ہمیشہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا توق رہے، ہمیشہ آقا علیہ السلام کی کملی کے سائے میں رہیں، اور ہماری برزخ اور آخرت بھی آقا کی شفاعت کے سائے میں ہو۔ انسانیت کو امن ملے، عالم اسلام کو امن ملے، پورے پاکستان کو امن ملے، کراچی کا امن میرے مولا بحال فرما۔ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے کراچی کا امن بحال کر، سندھ کا امن بحال کر، پنجاب کا امن بحال کر۔ جب تک پنجاب سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، نہ کوئی وزیرستان بچے گا، نہ کوئی اور ملک کا علاقہ بچے گا۔ دہشت گردی پلٹ کر آ جائے گی، پلٹ کر آ جائے گی۔ ہمیں دہشت گردی کی جڑوں کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کی حفاظت فرما میرے مولا۔ آقا علیہ السلام کی محبت کا دامن ہم تھامے رہیں، آقا علیہ السلام کے عشق کا دامن تھامے رہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی کا دامن تھامے رہیں۔ آقا علیہ السلام کی ہمیں معرفت نصیب ہو، قبر میں بھی حضور کی پہچان اور معرفت ہو، آخرت میں بھی آقا کی کملی میں رہیں۔ جن بیٹوں اور بیٹیوں نے، بھائیوں اور بہنوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے آج ایک سمندر جمع کیا ہے، ایک عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کا اجتماع کیا ہے، اور سیرت محمدی کا اور قیام امن کا پیغام سننے کے لیے دور دراز سے آئے ہیں، میرے مولا انہیں سلامت رکھ، ان سب کو آباد رکھ۔ ساروں کو جنہوں نے تعاون کیا، وسیم اختر صاحب نے اپنی کراچی کے میئر کے طور پہ، اور حکومت نے، سندھ کی حکومت نے، ہمیں سندھ میں، کراچی میں کبھی مشکل نہیں آتی۔ اللہ کی عزت کی قسم، رہتا بے شک لاہور میں ہوں، مگر یہاں آتا ہوں تو اپنی جگہ سے بڑھ کر یہاں امن، سکون اور محبت ملتی ہے، بڑھ کر پیار ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج آپ ایم کیو ایم کے احباب آئے ہیں، پی ایس پی کے
پاک سرزمین پارٹی کے احباب آئے ہیں، تمام تحریک انصاف کے احباب آئے ہیں، کاف لیگ سے احباب آئے ہیں، ساتھی آئے ہیں، اور تمام ہیں، سالم برنی صاحب آئے ہیں، اور بہت سارے نام مختلف طبقات کے، مسالک کے، تمام مکاتب فرقے لوگ آئے ہیں۔ یہ آپ سب کا پروگرام تھا، آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ ہی کا گھر ہے۔ خواتین نے، ویمن لیگ نے جو محنت کی، یوتھ نے جو محنت کی، ایم ایس ایم نے کی، علماء کونسل نے کی، تنظیمات نے کی، عوامی تحریک کے لوگوں نے کی، تحریک منہاج القرآن کے لوگوں نے کی، ساروں کی کوششیں اللہ قبول فرما۔ انہوں نے تعاون کروایا، بڑا شاندار اہتمام کیا، ان کی کاوشیں قبول کر میرے مولا کراچی کو اس کا اختیار اور طاقت عطا فرما، کراچی کو اس کا امن عطا فرما، کراچی کو اس کا سکون عطا فرما، کراچی کو اس کی رونق عطا فرما۔ تو حفاظت فرنے والا ہے، تو مومن ہے، اس کو امن عطا کر دے، اپنے امن کی چادر دے سارے پاکستان پر، سارے عالم اسلام پر، پورے عالم انسانیت کو۔ اور اس اہتمام کرنے والوں نے میلاد پاک کے مہینے کی ابتدا بہت عظیم الشان پروگرام سے کی ہے۔ مولا اس میلاد پاک کے صدقے انہیں آباد اور شاداب رکھ، اور ہمیشہ پر امن رکھ اور پر رونق رکھ، اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد۔